من عباده المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی۔ معزز حاضرین کرام، الحمدللہ اس ماہ مقدس میں اس کے آخری ایام میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں درس قرآن دینے اور سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور یہ بڑی عظیم الشان سعادت ہے، اور سمجھ لیجیے کہ اہل جنتی کا کام ہے کہ جن کے لیے مقدر ہے جنت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، وہی جو ہے درس قرآن کی طرف رغبت رکھتے ہیں، خاص طور پہ اہل سنت کے جو علماء درس قرآن دیتے ہیں ان میں، کیونکہ اہل جنت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انٹرٹینمنٹ رکھا ہے، یعنی جس میں ان کو مسرت حاصل ہوگی، خوشی حاصل ہوگی، تو اگر آپ دیکھیں قرآن ہی پڑھا جائے گا وہاں پر قرآن ہی پڑھا جائے گا، فرشتے قرآن پڑھ رہے ہوں گے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھ کے اہل جنت کو سنائیں گے، سورہ طٰہٰ پڑھ کے اہل جنت کو سنائیں گے، اور اہل جنت مست ہوں گے، گم ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام سنائے گا۔ تو یہ جو قرآن کی طرف رغبت ہے اور یہ درس قرآن کی رغبت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ اہل جنت میں سے ہیں، کیونکہ آدمی جو وہاں پر ہے وہاں یہاں پر بھی وہیں پہ ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے دنیا میں بھی اس کا وہی حال ہوتا ہے جو آخرت میں ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اس کی حالت بتا دیتی ہے کہ یہ جنتیوں میں سے ہے، جہنمیوں میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں درس قرآن کے لیے مختص فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اور اس کے شکر کو اس کے کرم کو پہچاننا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو آیتیں آگے پڑھنے والا ہوں اس میں بھی کرم اور شکر ہی کا ذکر ہے۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی الحمدللہ، سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 میں نے پڑھی، اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا ذکر شروع فرمایا۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا پچھلے رکوع میں، یعنی پہلے رکوع میں۔ اور دیکھیے یہ پے در پہ اللہ کے نبیوں کے قصے آ رہے ہیں، واقعات آ رہے ہیں، تو اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن جو موٹی حکمت، جو سب سے بڑی حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ اہل مکہ انکار کرتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر یہ آیتیں نازل فرمائی جن میں نبیوں کے واقعات کا ذکر ہے، اور اہل مکہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے کہیں جا کے پڑھا لکھا نہیں ہے جو کتاب پڑھ کے یہ علم حاصل کر لیں، کیونکہ یہ باتیں اہل کتاب کی کتابوں میں تھی، جس طرح کہ توریت ہے، زبور انجیل ہے، ان کتابوں میں یہ واقعات ہے، اور توریت زبور انجیل پڑھے لکھے آدمی کے پاس تو ہوتی ہے، وہ ہر ایک کے پاس بھی نہیں ہوتی، جس کو انٹرسٹ ہوتا ہے اس معاملے میں، جو تقابل ادیان پڑھتا ہے اس کے پاس شاید مل جائے، ورنہ عام آدمی کے پاس، عام عالم کے پاس بھی نہیں ملتی ہے وہ۔ تو ہمارا تو چونکہ مقابلہ کرنا ہوتا ہے بعض اوقات یہودیوں کا، عیسائیوں کا، دیگر لوگوں کا، تو 5 بائبلیں ہیں میرے پاس اپنی، 5 یہ ان کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو مختلف زمانوں کی ہے۔ تو بہرحال لیکن آپ میں سے کسی کے پاس نہیں ہوگی، وہ عوام کے پاس کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ابتدائی زمانے میں ایک عوام کی حیثیت رکھتے تھے، تو نہ تو آپ نے کوئی علم کسی سے حاصل کیا تھا، کسی انسان کے شاگرد بھی نہیں تھے، لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ ان پڑھ ہے، حالانکہ اللہ نے آپ کو پڑھایا تھا،
اور جس کو اللہ پڑھا دے تو پھر کسی اور پڑھانے والے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو. کہ نبیوں میں سے خاصہ آپ کا ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ اللہ نے پڑھایا, کسی انسان سے نہیں پڑھوایا. باقی انبیاء کرام نے جا کے مدرسوں میں علم دین حاصل کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حاصل کیا, موسیٰ علیہ السلام نے بھی حاصل کیا, دیگر انبیاء نے بھی حاصل کیا, مدرسوں سے علم دین حاصل کیا. لیکن سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے مدرسہ والوں کو پڑھایا اور ان کو پڑھا کے پھر مدرسے والا بنا دیا. یہ جتنے صحابہ کرام تھے سارے مدرسے والے تھے. کیونکہ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, حدیثیں پڑھائی جاتی ہے, قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. صحابہ کرام کے پاس کون سا علم تھا؟ قرآن کا تھا, حدیث کا تھا, فقہ کا تھا. کوئی انجینئرنگ کے ماہر تو نہیں تھے, وہ کوئی ڈاکٹری کے ماہر تو نہیں تھے, وہ ہے کوئی لائر تو نہیں تھے. وہ ان کا یہ علم تھا, اسی علم سے سب کچھ ان کو آتا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, لیکن اتنے مدرسے پڑھانے والے بنا دیے آپ نے کہ الحمدللہ ان کی برکت سے آج تک مدرسے چل رہے ہیں. اور آپ نہ اہل کتاب کی صحبت میں بیٹھتے تھے کہ ان کو ان کے واقعات معلوم, کیونکہ جو جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی باتیں سنتا رہتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اہل کتاب کے علماء سے کوئی ملاقات بھی نہیں تھی. جب مکہ کی زندگی میں آپ گزار رہے تھے کوئی ملاقات وغیرہ نہیں تھی. ایسے میں یہ واقعات جب نازل ہوئے تو لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ کوئی شاعر نہیں ہے, کوئی جادوگر نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی ہیں. کہ وہ باتیں جو صرف اہل کتاب کے عام لوگوں کو بھی نہیں, صرف علماء کو پتہ ہے, اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ساری باتیں بتا رہے ہیں اور اہل کتاب والے تصدیق کر رہے ہیں. تو ان کو مان لو اللہ کا نبی. یہ دلیلیں بار بار دی جا رہی ہے قرآن میں. تو اب اسی ضمن میں پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا, پھر اس کے بعد حضرت فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا, اور بے شک ہم نے داؤد و سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا. تو داؤد علیہ السلام باپ ہیں اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں. تو یہ بڑا دلچسپ ان بزرگوں کے واقعات ہیں. تھوڑا سا میں ان کے بارے میں عرض کر دوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں, اور آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا تھے, یہودا کی اولاد میں سے ہیں. تو ہم تو ویسے سارے بنی اسرائیلیوں کو یہودی کہتے ہیں, سب یہودی نہیں ہوتے ان میں, کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے, ان میں سے 1 یا 2 قبیلے جو نا وہ یہودی کہلاتے ہیں, باقی سب اسرائیلی کہلاتے ہیں. لیکن مشہور ہمارے یہاں پہ یہودی ہو گیا ان کے لیے. تو بہرحال ان کی اولاد میں سے تھے آپ, یہودا کی اولاد میں سے, اور نوجوانی کی عمر تھی, صالح تھے, نیک تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے تھے. قد زیادہ اونچا نہیں تھا آپ کا, کچھ چھوٹا تھا, لیکن زیادہ چھوٹا بھی نہیں تھا, اور نیلی آنکھیں تھی آپ کی, سر پہ بال زیادہ گھنے نہیں تھے. اور ایک مرتبہ یہی جو سورہ بقرہ میں طالوت کا واقعہ آیا جالوت کے مقابلے میں, تو اسی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی. طالوت مسلمانوں کے رہنما تھے, سردار تھے, بادشاہ تھے بنی اسرائیل کے. اس وقت بنی اسرائیل مسلمان تھے, اور جالوت جو کفر کا ایجنٹ تھا, کفر کا نمائندہ تھا. تو انہوں نے جہاد کے لیے لشکر تیار کیا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے والد نے اپنے 2-3 بیٹے جو تھے وہ جہاد کے لیے روانہ کر دیے, اور داؤد علیہ السلام کو وہاں پہ رکھ لیا کہ بھئی یہ میری خدمت کے لیے رکھو انہیں, یہ بکریاں وغیرہ چرا لیں گے, دیگر کام کریں گے, چھوٹے تھے یہ. تو بہرحال آپ رک گئے. آپ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے, تو آپ کو اچانک فرشتے نے خطاب کیا. آپ کو نظر نہیں آیا, لیکن اس نے کہا کہ تم یہاں پر ہو, جاؤ جہاد پہ جاؤ.
اور جالوت کو تم ہی قتل کرو گے تو ہمارے ہاتھ سے وہ مارا جائے گا. تو آپ جو ہے جب آپ کو یہ کہا گیا تو آپ تیار ہو گئے اور جانے لگے تو راستے میں ایک پتھر ملا. پتھر پڑا ہوا تھا. کہنے لگا کہ مجھے آپ اٹھا لیجئے, اپنے ساتھ لے چلیے, میں جو ہوں جالوت کو ماروں گا, قتل کر دوں گا, کیونکہ مجھے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا تھا اور میں نے اس وقت فلاں فلاں کو قتل کیا تھا. یہ پتھروں وغیرہ ہر چیز میں سینس ہے. ہم ہی لوگ جو ہے بغیر سینس کے ہیں, ورنہ ہر چیز میں احساس ہے. خود قرآن میں ان کا ذکر بھی آیا کہ بعض پتھر وہ ہے کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں, بعض پتھر وہ کہ جن سے اللہ کے خوف سے نہریں جاری ہو جاتی ہے. تو یہ پتھر کلام بھی کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں. اور بعض پتھر وہ تھے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں گزرتا تھا تو مجھے کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو یہ معاملہ بھی تھا. اور بعض پتھر آپ کی گواہی دیتے تھے اور بعض پتھر وہ تھے جو آپ کے قدموں کے نیچے آتے تھے تو اپنی فطرت کے خلاف موم بن جایا کرتے تھے. دیکھو پتھر ٹوٹ جاتا ہے لیکن نرم نہیں پڑتا. یہ حبیب کے قدموں کا معجزہ تھا کہ پتھر آپ کے قدموں کے نیچے آ کے موم ہو جایا کرتا تھا. یہ بڑا معجزہ ہے. لوہے کو موم بنانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوہا پگھل کے نرم ہو جاتا ہے, لیکن پتھر پگھلتا نہیں, ٹوٹ جاتا ہے. یہ آقا کا معجزہ جو داؤد علیہ السلام کے معجزے سے زیادہ بڑھ کر ہے کہ پتھر کو موم کر دیا کرتے تھے. وہ اپنے ہاتھ میں لے کے لوہے کو موم کیا کرتے تھے اور یہ اپنے قدموں میں پتھر کو لے کے موم کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر, کیا بات ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام جب آگے گزرے تو پھر ایک اور پتھر پڑا ہوا تھا. اس نے کہا مجھے بھی لے چلو ساتھ, کہ مجھے اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام نے استعمال کیا. اچھا یہ سب آپ کے باپ دادا ہیں, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام, پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں یہودا اور یہودا کی اولادوں میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. اس نے کہا مجھے بھی لے چلیے, میں نے بھی اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام نے مجھ کو استعمال کیا تھا اور میں نے فلاں فلاں کو مارا تھا. آپ نے اٹھا کے رکھ لیا, وہ بھی رکھ لیا, وہ بھی رکھ لیا. پھر آگے گئے تو ایک اور پتھر ملا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی آپ رکھ لیجئے اپنے پاس, کیوں مجھے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے استعمال کیا تھا, میں نے فلاں فلاں کو قتل کیا. اچھا داؤد علیہ السلام لڑکے تھے, آپ کو معلوم ہے. البتہ ان کے پاس جو ایک آلہ تھا, جس طرح ہمارے پاس غلیل ہوتا ہے نا, غلیل جس سے غلے بنا کے پھینکتے ہیں. آج کل تو شاید نہیں ہوتا یہ, لیکن پہلے بچپن میں تو ہم نے کافی استعمال کیا, تو لوگ استعمال کرتے تھے. آج کل اس کا فیشن ختم ہو گیا غلیل کا. تو اس سے یہ شکار وکار کرنے کے لیے پتھر وتھر مارتے پرندوں کو, تو وہ غلیل کہلاتی ہے. وہ گوپھن بھی کہتے ہیں اس ٹائپ کے آلے کو. تو داؤد علیہ السلام, اچھا غلیل کے علاوہ گوپھن الگ ہے. تو بہرحال داؤد علیہ السلام جو ہے اس کے استعمال کے بڑے ماہر تھے اور پتھر گھما کے پھینکتے تھے آپ, اور سیدھا نشانے پہ جا کے لگتا تھا. کیونکہ آپ بکریاں چراتے تھے تو وہ جانور وغیرہ آ جاتا تھا, تو پھر آپ وہی پتھر کو گھما کے پھینکتے تھے, اس کو مارتے تھے, جانور کو بھگا دیا کرتے تھے. تو داؤد علیہ السلام کے پاس وہی ان کا غلیل تھا یا گوپھن تھا. اپنے تھیلے میں پتھر رکھ لیے. پھر آپ گھر پر آئے, اپنے ابو کو نہیں بتایا کیونکہ ابو پریشان ہوتے, اور پھر آپ چلے. اس وقت طالوت نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو جالوت کو مارے گا اس کو میں اپنی آدھی سلطنت دوں گا اور اپنی بیٹی سے شادی بھی کراؤں گا. یہ انعام مقرر کیا ہوا تھا. تو طالوت کا پورا واقعہ سورہ بقرہ میں بیان کر چکا ہوں, کس طرح سے اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا تھا. اللہ کے نبی شمعون یا شموئیل نے ان کو بادشاہ بنایا تھا. تو بہرحال جب مقابلہ شروع ہوا, اور یہ جالوت جو بہت بڑا طاقتور آدمی تھا, ان کے قد ود بھی بہت, قوم جبارین تھی, قد ود بھی ان کے بڑے تھے اور ان سے مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا. لیکن حضرت طالوت جو 313 کے ساتھ گئے ہیں اور جا کے مقابلہ کیا.
اور داؤد علیہ السلام نے وہ تینوں پتھر ایک ساتھ جوڑ لیے. جوڑنے کے بعد ایک ساتھ اپنے اس گوفر میں لگائے اور ایک ساتھ لگا کے آپ نے وہ پھر پھینکے تھے وہ. لیکن کیا ہوا قدرت خدا کے دیکھی ہے, اس ٹائم آندھی بھی چلی, اندھیرا بھی ہوا, اور حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا, اور آپ کا نشانہ بڑا پکا تھا. تو آپ نے وہ تینوں پتھر ایک ساتھ جب پھینکے تو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ایک پتھر تو دائیں طرف چلا گیا, جو جالوت کی دائیں طرف پوری فوج تھی اس کو برباد کر دیا, اور ایک پتھر بائیں طرف چلا گیا, اس کی پوری فوج کو اس نے برباد کر دیا. ان میں بھگدڑ مچ گئی, وہ سمجھے کہ آسمان سے اب پہاڑ ٹوٹ کے گرا دیا ہمارے اوپر. ایک پتھر کا یہ عالم تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ شان ظاہر کی تو وہ پھر آپس میں جو ہے الٹے بھاگے, خود کو کچل دیا اور خود انہیں اپنے لوگوں کو مارا. ادھر ایک پتھر جو ہے وہ جالوت کی کھوپڑی پہ آگے لگا جس نے لوہے کا خود پہنا ہوا تھا, اور وہ خود توڑ کر لوہے کا وہ پتھر اندر چلا گیا اس کے. تو یہ پتھر زبردست پتھر تھا. اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر طالوت نے اپنا داماد بھی بنایا اور ان کو آدھی سلطنت بھی دی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پہ وحی بھی نازل فرمائی, وہ پھر تفصیل ہے. پھر سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹے ہوئے, اور سلیمان علیہ السلام اچھا دونوں بڑے علم والے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اللہ سے علم طلب کیا تھا تو آپ کو پوری بادشاہ دی گئی. سلیمان علیہ السلام نے بھی علم طلب کیا گیا تو آپ کو تو پھر پورے زمین کی وہ بادشاہ دی گئی ہے کہ آپ جیسا بادشاہ کوئی نہیں گزرا. پوری زمین پہ آپ کی حکومت تھی. اور سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نیک بندوں سے, اللہ کے انبیاء میں سے ہیں, اور بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے, بہت زیادہ ایکٹیو بھی تھے, ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے. اور بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا. پھر ان کا ذکر بھی آگے آتا جاتا رہے گا انشاءاللہ. تو ان کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس میں, ان کی شان کو بیان کیا. تو اب یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں کو علم عطا فرمایا. تو علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اس کائنات کی تمام چیزوں سے بڑھ کر نعمت ہے, اور اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے کہ آگے یہ دونوں بزرگ کہتے ہیں, قال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اور دونوں نے کہا, یعنی حضرت داؤد حضرت سلیمان نے, کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو فضیلت عطا فرمائی اپنے بہت سارے مومن بندوں پر. ٹھیک ہے, یعنی یہ نہیں کہا کہ سب پہ فضیلت عطا فرمائی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم سے پہلے ہم سے زیادہ افضل حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہے, حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے, اور ہمارے بعد تو وہ آنے والے جو سب سے افضل ہوں گے, یعنی سید الانبیاء المرسلین حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ جانتے تھے انبیاء, بلکہ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب, یا سلیمان علیہ السلام, دونوں بزرگوں کے بارے میں, کہ جب یہ حج کے لیے آئے انہوں نے حج کیا. اچھا یہ لوگ بھی حج مکہ معظمہ میں کرتے تھے, خود موسیٰ علیہ السلام بھی حج مکہ معظمہ میں کرتے تھے, ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے بھی حج وہیں پہ کیا, داؤد علیہ السلام بھی وہیں پہ حج کرتے تھے. یہ تو بعد میں یہودیوں نے اپنا قبلہ الگ کیا, اور ان کا قبلہ بھی وہی تھا جو مسلمانوں کا قبلہ. بلکہ ہارون علیہ السلام جب حج کرنے کے لیے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, تو راستے میں جب واپسی میں مدینہ منورہ سے گزرے تو آپ نے پہچان لیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے. آپ کو بڑا پسند آیا, اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تو مجھے یہیں پہ موت دے دے, کہ میں یہیں رہوں گا اس نبی آخری زمان کے پاس, کہ یہ ان کا ہجرت گاہ ہے. تو جبل احد سے گزر رہا تھا یہ قافلہ, اور جبل احد پر حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال ہوا,
اور وہیں پر آپ کی قبر بنی ہے. یہ نبی علیہ السلام کی محبت میں ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے, پھر وہ واقعہ لمبا ہو جائے گا, میں ایک دفعہ سنا بھی چکا ہوں. تو حضور کی محبت میں وہیں پہ رکے مدینہ منورہ میں. اور سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پہ جا رہے تھے ہواؤں میں اڑتے ہوئے, تو جب مدینہ منورہ کے پاس پہنچے تو آپ نے پھر اپنی جوتیاں اتار دی کہ اب نبی آخری زمان کے شہر سے میں گزر رہا ہوں. تو یہ سب کا سب حضور کا ادب کرتے تھے, ان کو پتہ تھا کہ حضور کی کیا شان ہے, کیا مرتبہ ہے. تو بہرحال یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تحدیث نعمت, یعنی یہ کہنا کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو بہت علم عطا فرمایا. تو یہ ضرور نہیں کہ ہمیشہ تکبر کے لیے ہو, تو یہ اللہ کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے. تو اب کہتے ہیں کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ, اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہو گئے, یعنی ان کے جانشین ہو گئے, وارث ہو گئے. یہ کس چیز میں وارث ہوئے؟ دنیاوی بادشاہت میں نہیں, کیونکہ انبیاء کرام اپنی وراثت میں دنیاوی مال و دولت نہیں چھوڑتے, کہ جو مال و دولت چھوڑتے ہیں وہ تو صدقہ ہوتا ہے, بلکہ جو علم تھا اس علم میں داؤد علیہ السلام کے وارث ہو گئے. قال یا ایھا الناس, اب خود داؤد علیہ السلام بتا بھی رہے ہیں کہ وارث ہونے کے بعد ان کو کیا ملا. کہتے ہیں کہ علمنا منطق الطیر, کہ ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ, اور بے شک یہی ظاہر فضل ہے, یعنی یہ اللہ کا بڑا کھلا فضل ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ مجھے دنیا کا مال دے دیا, دولت دے دیا, بلکہ کیا کہا, مجھے پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں ہر چیز عطا کر دی گئی, یعنی اللہ نے عطا کی ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے, اور یہ فضل کو بیان کرنے کا طریقہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فضل بیان کیا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے, تو کہا کہ اللہ آپس میں کہہ رہے تھے, دیکھو آدم علیہ السلام کی شان کیا کہ اللہ نے آپ کو صفی بنایا, نوح علیہ السلام کو نجی بنایا, ابراہیم کو خلیل بنایا, موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا, عیسیٰ علیہ السلام کو روح کلمۃ اللہ بنایا. حضور علیہ السلام ان کی باتیں سن رہے تھے, کیونکہ آپ ابھی محفل میں پہنچے نہیں تھے, باہر تھے. تو آپ نے دیکھا تو آپ پھر تشریف لائے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب باتیں صحیح ہیں, مگر اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا, اور اللہ تبارک تعالیٰ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. پھر آپ نے اپنی جو شان اللہ نے آپ کو بیان کی ہے, تو کہا کہ شفاعت میرے ہاتھ سے کھلے گی, سارے کی ساری باتیں. اور آپ کہتے جا رہے تھے ولا فخرا ولا فخرا, فخر کی بات نہیں ہے, تو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ اللہ کی نعمتیں ہم پر, الحمدللہ رب العالمین. تو عام طور پہ جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے, تو بعض اوقات ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ اللہ کی نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. تو ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم کو پرندوں کی زبان سکھا دی گئی ہے. تو سلیمان علیہ السلام ہر پرندے کی بلکہ تمام جانوروں کی زبان جانتے تھے. آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پرندہ گزرا, اس نے کچھ بولا, وہ چلا گیا. تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ معلوم ہی کیا کہہ رہا تھا؟ آپ نے کہا نہیں. لوگوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا, اور کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کے پاس جا رہا ہوں, ان کو ذرا دانہ پانی, سلام بھی کیا تھا اس نے آپ کو, ذرا ان کو دانہ پانی کھلا کے آ جاؤں میں پھر کچھ دیر بعد واپس گزروں گا میں. تو لوگ بیٹھے رہے اور دیکھا کہ وہی پرندہ پھر گزرا اور پھر کچھ کہتا ہوا گزرا ہے وہ. اسی طرح مختلف پرندوں کی بات چیت آپ کے بارے میں آئی ہے جو آپ نے بیان کی ہے کہ ہدہد کو دیکھا, یہ کیا کہہ رہا ہے.
مور کیا کہہ رہا ہے. آپ نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے جو بھی آپ کے اصحاب تھے ان کو بتایا تھا سارا کا سارا. اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شان عطا فرمائی گئی. آپ بھی سب چیزوں کی بولیاں سمجھتے تھے، بلکہ آپ کے امت کے اولیاء کو بھی بعض کو یہ شان ملتی ہے. جو غوث زمانہ ہوتا ہے وہ بھی سب کچھ سمجھتا ہے، ہر جانور کی بولی سمجھتا، ہر انسان کی بولی سمجھتا جو غوث وقت ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسے میں ایک شخص وہاں سے گزرا جو بدو تھا، اور اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ قریش کے آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. وہ شخص آیا اور بڑا غصے کے اندر کہنے لگا کہ مجھے بس چلے تو میں تمہیں قتل کر دوں کہ تم نے ایسی بات کی ہے ویسی بات کی ہے. تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دو میں اس کو قتل کر دوں، یہ ایسی بدتمیزی کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ صبر سے کام لو، حلم سے، بردباری سے کام لو. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بات چیت کی. تو اس کے آستین میں گو تھی، دیہاتی تھا. گو ایک چھپکلی جیسا جانور ہوتا ہے جو ریت وغیرہ میں عام طور پہ پہاڑوں میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کو بعض فقہ کے لوگ کھاتے بھی ہیں. حنفیوں کے یہاں پہ تو مکروہ ہے وہ، تو عرب کو کھانے کا شوق تھا اس کو. تو اس نے اپنے آستین سے گو نکال کے پھینکی اور کہا کہ یہ اگر آپ کی گواہی دے گی تو میں دیکھتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہے نہیں ہے. تو پھر وہ گو جو ہے آپ علیہ السلام نے گو سے بات کی، تو گو نے آپ کی باتوں کا جواب دیا. پھر آپ نے کہا بتا میں کون ہوں؟ تو پھر اس نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اعرابی نے جب سنا، سب صحابہ نے بھی سنا، تو اسی وقت پھر وہ مسلمان ہو گیا. اسی طرح اور کتنے واقعات ہیں، میں بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ اب ٹائم کم ہے، ہمارا درس لمبا ہو جائے گا بہت زیادہ. اسی طرح فرمایا کہ ہر چیز میں سے اوتینا من کل شیء، یعنی ان کو ہر چیز عطا کی گئی. بادشاہ تھے، اللہ کے خاص بندے تھے، اور آپ نے دعا بھی کی تھی میرے رب مجھ کو ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو آپ کی دعا قبول بھی ہوئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ سے بڑی بادشاہت ملی ہوئی تھی، لیکن آپ نے ظاہر نہیں کی. اور ظاہر کیوں نہیں کی؟ تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات قائم رہے، ان کا بھرم قائم رہے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی. تو آپ علیہ السلام کی بہت مشہور حدیث بھی ہے کہ ایک جن جو ہے بہت بڑا دیو آپ پہ حملہ کرنا چاہتا تھا. تو آپ نماز میں تھے، اس نے حملے کی کوشش کی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا، اس کی گردن کو پکڑ لیا. اور آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح مدینہ منورہ کے بچے آ کے اس سے کھیلیں، لیکن پھر مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہ دی ہو پھر کسی اور کے پاس نہ ہو. تو میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا. یعنی آپ نے اس کو باندھا نہیں، آپ کو ان سے بڑی بادشاہت حاصل تھی، مگر سلیمان علیہ السلام کا بھرم تھا، ان کی دعا تھی، اس کو قائم رکھا آپ نے. پھر فرماتے ہیں کہ وہ حشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور جمع کیے گئے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کے لشکر، انسانوں کے لشکر اور پرندوں کے لشکر. تو وہ روکے جاتے تھے، یعنی آپ کی خدمت میں ہر وقت یہ لشکر رہا کرتے تھے. اور آپ کا تخت بھی کافی بڑا تھا، اور وہ جو جنات تھے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے ہوا کرتے تھے، اور آپ اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ آپ کی کرسی لگتی تھی تخت پہ
اور آگے پھر انسان ہوتے تھے اور ان کے پیچھے جنات ہوتے تھے، پھر ان کے پیچھے بڑے بڑے شیطان جو ہوتے، سب اللہ نے آپ کے قابو کر دیے تھے، اور آپ کے اوپر پھر پرندوں کا ایک لشکر ہوتا تھا جو آپ پہ سایہ کرتا تھا، اور آپ کا تخت وہ ہوا اڑاتی تھی، اور جدھر آپ حکم دیتے تھے وہ ہوا وہاں پہ لے کے جاتی تھی۔ تو صبح میں جب آپ سفر کرتے تھے تو 1 مہینے کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے، شام میں جب سفر کرتے تھے تو 1 مہینے کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ عجیب شان تھی آپ کی، بڑا مرتبہ تھا، اور پرندے ہر وقت سایہ کر کے رکھتے تھے تاکہ آپ پہ دھوپ نہ آئے، اور ہر قسم کا ایک پرندہ آپ کے پاس ہوا کرتا تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی انہی سیر کو بیان کیا، فرمایا کہ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پہ پہنچے۔ وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ میں جب پانی گزرنے کا راستہ ہوتا، نالا جس کو کہتے ہیں، تو ایک نالا تھا، وہاں پہ چیونٹیاں رہتی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام وہاں سے گزرے تھے، کہتے کہ وہاں سے آپ 3 میل دور تھے، اس نالے سے 3 میل دور تھے۔ قالت نملۃ، وہ چونٹی بولی، اصل میں چونٹی کون سی تھی؟ یہ ایک چونٹیوں کی سردارنی تھی، اور لنگڑی تھی یہ، اور اس کا نام جو ہے جرما بتایا گیا، تاخیہ بتایا گیا، یا ایک اور کوئی نام، اس کا 3 نام بتایا گیا ہے، کہ اس کا باقاعدہ نام بھی تھا اس چونٹی کا۔ ہم تو چونٹی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن یہ پوری امت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، اور پورا سسٹم ہے، ان کے پورا نظام ہوتا ہے۔ چونٹی بولی یا ایھا النمل، اے چونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ چونٹیو۔ کیوں؟ فرمایا کہ لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، کہ تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم بھی چلتے ہوئے تو دیکھتے تو نہیں ہے چونٹیاں کتنی آ رہی ہے کتنی نہیں آ رہی ہے، تو ایسے ہی عام انسان جب چلتا ہے تو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا، وہ تو آگے بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا جس سے خود نہ ٹکرا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر چونٹیوں کو دیکھنے لگا گا تو پھر سب سے ٹکرائے گا، چونٹیوں سے نہیں ٹکرائے گا، سمجھ رہے بات؟ تو اس نے چونٹی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ جان بوجھ کے ہم کو کچلیں گے، کیونکہ وہ کیسے نسبت کر سکتی تھی اللہ کے نبیوں کی طرف، برائی کی اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی طرف، تو کہا کہ بے خبری میں کہیں تمہیں نہ کچل ڈالے، اسے جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اور میں نے بتایا کہ حدیث شریف کے مطابق سلیمان علیہ السلام وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر تھے، 3 میل کے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ 3 میل دور سے وہ سارا معاملہ جان لیا، اور آپ مسکرا دیے، ٹھیک ہے، اور ہنسے بھی کہ چونٹی یہ بات کر رہی ہے۔ تو اب دیکھو نبی کی سماعت کا دیکھ لو کہ اللہ نے نبیوں کو کیا کیا عطا فرمایا ہے۔ آج جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی بھی ہمارے جیسے انسان تھے، اور ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، معاذاللہ شدید گمراہ لوگ ہیں وہ۔ نبیوں کو تو اللہ نے کیا کیا عطا فرمایا یہ بیان ہو رہا ہے کہ چونٹی کی بات اتنی دور سے آپ نے جان لی، اللہ اکبر۔ تو بہرحال جو قرآن نے چونٹی کے بارے میں بات کی ہے 1400 سال پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، آج سائنس نے تحقیق کی ہے تو قرآن کی ساری حقیقتیں واضح ہوتی آ رہی ہیں۔ پہلے تھوڑی بہت لوگوں کو معلومات ہوئی تو کہا چونٹی کی تو آواز ہی نہیں ہوتی، تو سلیمان علیہ السلام نے کیسے سن لی آواز؟ تو لوگوں نے اعتراض کر دیا تھا کہ قرآن میں بات صحیح نہیں ہے۔ ابھی اور تحقیق ہوئی ہے تو پتہ چلا ساری باتیں کرتی ہے وہ۔
وہ سارے معاملات ان کے آپس میں ہوتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ بات چیت زبان سے ہو، ان کے سگنلز ہوتے ہیں. اس سگنلز کے ذریعے ایک دوسرے کو پہچانتی ہے. آپ نے کبھی بھی چونٹیوں کے بعد بھیڑیا ہم تھوڑا مشاہدہ کریں کہ چونٹیاں اگر ان کا بل کہیں اور ہے لیکن ایک طرف کئی چونٹیاں پہلے جاتی ہیں تو ہر اس طرف سے آنے والی چونٹی اس طرف سے آنے والی چونٹی کے پاس سے گزر کے کچھ بولتی ہے، اس پہ آگے چلے جاتی ہے. پھر اگلی آتی ہے، وہ اگلی اس سے کچھ بولتی ہے، پھر آگے چلی آتی ہے. باقاعدہ قریب آتی ہے، قریب آ کے جلدی سے کچھ کرتی ہے اور پھر نکل جاتی ہے. یہ ان کی ساری بات چیت ہوتی ہے آپس میں، ان کے بڑے معاملے ہیں. تو بہرحال قرآن ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو کہتی ہے کہ تمہیں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام ان کو لشکر کچل نہ دے، ان کو پتہ بھی نہ چلے. فتبسم ضاحکا من قولها، تو پھر اس کی بات سے آپ مسکرا کے ہنس دیے. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اور عرض کیے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر انعمت علی وعلی والدی، جو تو نے مجھ پر اور میرے باپ پر کیے ہیں. وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں. اب دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کے معاملے کو جان لیا تو ظاہر سی بات ایک بڑی نعمت ہے کہ 3 میل دور ہے اور چونٹی کی آواز ہمارے کان کے اندر بھی رکھ دو تو نہیں آتی ہمیں، اور انہوں نے سب کچھ جان بھی لیا. تو اس پر پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے رب تیرا شکر ہے کہ اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں. تو نعمتوں کو پہچاننا چاہیے. آج ہمارے پاس اللہ نے لاکھوں کروڑوں نعمتیں دی، اس کو نہیں پہچانتے. مگر ایک چھوٹی سی تکلیف ہو جائے نا تو ہر جگہ بولتے پھریں گے یار دعا کر دو، یار دعا کر دو، حضرت آپ دعا کر دیں. ہر جگہ واویلا مچائے گا، ہر جگہ دنیا کو سنائے گا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے. وہ بندہ خدا جس نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہے، کیا تو کبھی اس کی نعمتوں کو بھی بیان کیا تو نے کہ بھائی اللہ کا شکر ہے میری آنکھیں صحیح ہیں، اللہ کا شکر ہے میری زبان صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے میرے کان صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے میرے پاؤں صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ صحیح ہیں. یہ نہیں کرو گے لیکن شکایتیں کرو گے رب کی. اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. یہ چیز پیدا ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ جب چونٹی کی بات سنی تو آپ نے کہا ہے میرے رب مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والد پہ کی. دیکھیں ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے باپ دادا کو بھی دیکھیں کتنی اللہ نے ان نعمتیں کی تھی. وَنْعَامَلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کروں، ایسے نیک اعمال جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ اکبر. اور پھر دعا کر رہے ہیں کہ مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے. حالانکہ آپ تو تھے ہی نیک، لیکن اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے قرب کی دعا کرنی چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قرب کی دعا ہے. یہ وَتَفَقَدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي أَرَى الْحُدُودَ، اور پرندوں کا جائزہ لیا تو وہ بولے کہ مجھے کیا ہوا کہ میں حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں. میں نے بتایا کہ پرندوں کا جوڑا ہوتا تھا آپ کے پاس. تو آپ حج کے لیے جب گئے، آپ نے حج کیا کعبہ شریف میں، اور اس کے بعد جب واپسی آپ کی ہو رہی تھی تو یمن کے قریب کسی جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا، کیونکہ آپ گزرے تھے اپنے تخت سے تو آپ نے زمین دیکھی اچھی خوبصورت ہے، تو آپ نماز وغیرہ کے لیے رک گئے وہاں پہ کہ وضو کریں گے نماز پڑھیں گے یہاں پہ. اب جب آپ رکتے تھے تو آپ نے حدود کو بھی رکھا ہوا تھا، اور حدود کا کام کیا تھا؟ حدود کا کام یہ تھا کہ وہ زمین کے اندر پانی کو تلاش کرتی تھی. اللہ نے حدود کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اوپر اڑتے ہوئے بھی وہ زمین کے تہ کے اندر جو پانی ہوتا اس کو دیکھ لیتی ہے. یہ اس کی خوبی ہے حدود کی.
اور پھر جب وہ بتاتی تھی تو آپ جنات کو حکم دیتے تھے، جنات اس کو کھود کھاد کے پانی نکال لیا کرتے تھے۔ جنات کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ تو جنات سے تو آپ بڑی خدمت لیتے تھے۔ تو اب وضو کی ضرورت پیش آئی تو پتہ چلا کہ حدود ہے ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ اب سلیمان علیہ السلام نے جب چیک کیا تو آپ کیا کہہ رہے، کیا بات ہے مجھے حدود نظر نہیں آ رہا؟ یعنی یہ ہو سکتا تھا کہ اور پرندوں کے پیچھے چھپا ہو، کہیں قریبی ہو، کہا حدود نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، کیا وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں گیا ہوا ہے، کہیں غائب ہو گیا ہے؟ لا اعذبنہ عذابا شدیدا، اور ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا۔ او لاذبحنہ، یا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا کوئی روشن سند میرے پاس لے کر آئے۔ یا کہ غائب تھا تو اب کوئی روشن کوئی بات لے کر آئے، کوئی صحیح وجہ بتائے کہ کیوں غائب ہوا وہ۔ آپ بادشاہ تھے ماشاءاللہ، اور کام کی ضرورت تھی، کام کے وقت ہی جب خادم حاضر نہ ہو تو پھر غصہ تو آتا ہے، تو فطری طور پہ آپ نے غصہ فرمایا۔ اور یہ بادشاہ کا کام ہے اپنی رعایا پہ نظر رکھنا، آپ نے بڑا غصہ۔ اچھا اس وقت جو حدود تھا، جب سلیمان علیہ السلام کا تخت اترا تھا تو حدود نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں علاقہ کون سا ہے، تو ایسے اوپر چکر مار رہا تھا تو اس کو ایک دوسرا حدود نظر آیا۔ اس سلیمان علیہ السلام کی حدود کا نام تھا یافور۔ یافور، یہ نبی علیہ السلام کا جو گدھا تھا، دراز گوشت تھا، اس کا نام بھی یافور تھا، تو اس حدود کا نام بھی یافور تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت پہ ایک دوسرا حدود بیٹھا ہوا، تو یہ گیا جا کے اس سے سلام دعا ہوئی، تو اس نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا، اس نے کہا میں تو یمن کا ہوں، اور اس نے آپ کے حدود نے کہا کہ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو اس دوسرے حدود نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے ایک اور شہر ہے، اور اس کی ملکہ جو ہے بلقیس ہے، اور اس کے ملک کا نام سبا ہے، چلو آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ تو وہ حدود اس کے ساتھ چلا گیا، تو اس کو پھر کوئی لیٹ ہو گئی آنے میں۔ ادھر سلیمان علیہ السلام کو کام کی ضرورت تھی، تو آپ نے پھر غضب کا اظہار فرمایا۔ تو یا تو مجھے آپ نے پھر سلیمان علیہ السلام نے پھر شاہین کو بھیجا کہ جاؤ اس کو پکڑ کے لے کے آؤ، کہاں ہے وہ؟ تو آپ یہ حدود اب یمن سے واپس آ رہا تھا، تو عقاب نے جب اس کو دیکھا تو اس پہ جھپٹا مارا، تو اس نے کہا کہ تجھے خدا کی قسم مجھے کچھ نہ بول تو اس کو سمجھایا تو وہ رک گیا۔ تو اس نے کہا کہ تیری شامت ہے، سلیمان علیہ السلام بہت ناراض ہو گئے ہیں، اور آج یا تو تجھے ذبح کر دیں گے، انہوں نے قسم کھائی ہے تجھے ذبح کر دیں گے۔ تو حدود نے کہا کہ انہوں نے بس مطلق قسم کھائی ہے یا کچھ اور بھی ساتھ میں بولا؟ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے یہ بولا کہ کوئی صحیح وجہ ہوئی تو چھوڑ دوں گا، ورنہ ان کو قتل کر دوں گا، حدود کو۔ کہنا پھر تو میں بچ گیا، پھر تو میں بچ گیا۔ اب دیکھو جانوروں کی کتنی سمجھ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا، کتنا معاملہ ہوتا، تو لوگ تو اس کا کوئی خیال کرتے ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو حدود کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا، یعنی پھر آ گیا آپ کی خدمت میں۔ فَقَالَ أَحِطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، اور کہا کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہیں دیکھی، یعنی اس نے اپنا تجربہ بیان کیا، ایکسپیرینس بیان کیا کہ میں وہ چیز دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی ابھی تک۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ یہ ملک سبا تھا، اس کو سبا کیوں کہتے ہیں؟ سبا کہنے کی وجہ یہ تھا کہ سبا نامی ایک شخص تھا، اور یہ
قحطان کی اولاد میں سے تھا جو عربوں کے جد امجد ہے، کہ یمن والے بھی عربی ہیں، تو ان کی اولاد میں سے تھا، اور یہ بادشاہ تھا تو اس کے نام پہ اس ملک کا نام رکھا گیا۔ اور اس کی مختصر سٹوری یہ ہے کہ بہت بڑا بادشاہ تھا، اور اس نے ایک مرتبہ اپنے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی میرے برابری کا نہیں ہے، اس لیے میں تم لوگوں میں سے شادی نہیں کر سکتا، کہ میری برابری کا کوئی ہے ہی نہیں جس سے میں شادی کروں۔ ٹھیک ہے نا، جیسا آغا خانی کرتے ہیں نا، ان کے جو خدا بنے ہوئے ہیں، جو بھی آغا خان وغیرہ ہے، ان کے یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے، وہ کہتا کہ ہم ایک ایسی نسل ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ ہماری برابری کی نہیں ہے، اس لیے وہ خود اپنی شادی غیر مسلموں سے کرتے ہیں، عیسائیوں سے، یہودیوں سے کرتے ہیں، اور اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی عیسائیوں اور یہودیوں سے کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کی عبادت کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس پستی سے ہم سب کو بچائے، اور جو اس پستی میں گرے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے کہ اپنے جیسے انسان کو جو کھاتا پیتا ہگتا ہے اس کو خدا بنایا ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو بہرحال یہ سبا نے بھی کہا، پھر اس نے جو ہے ایک جنی سے شادی کی تھی، سبا نے ایک جنی سے شادی کی تھی، اور اس سے پھر اس کو ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام بلقیس تھا۔ تو اب یہ انہی کی بات چل رہی ہے کہ انی وجدت امرأۃ، اب حدود کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک عورت دیکھی ہے، تملکہم، جو ان پہ بادشاہت کر رہی ہے، وہ اوتیت من کل شیء، اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے، یعنی اس کو بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اس کے پاس بھی بہت کچھ ہے، اور بڑی بادشاہ ہے وہ عورت۔ اور یہ ملکہ بلقیس کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا تخت ہے اس کا۔ تو ملکہ بلقیس کا تخت جو تھا وہ کہتے ہیں کہ 80 ہاتھ لمبا تھا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا، کافی بڑا تخت تھا وہ، اور وہ سونے کا تخت تھا سارا کا سارا، اور اس پہ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ کتنا زیادہ سونا ہوگا ان کے پاس، اور کیسے معاملات ہوں گے۔ اور خود بھی بڑی باکمال عورت تھی، کہ خصوصیت پائی جاتی ہے جنات والے بھی اور انسانوں والے بھی، کہ ان کی والدہ جنات تھی۔ اور ان کے والد کے انتقال کے بعد پھر یہ جو ہے اس کی بادشاہ بنی۔ بعض لوگوں نے اس کا انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں اپنی ترکیب سے، اپنی طاقت سے ان سب کو زیر کر لیا، اور ان کے انڈر جو ہے نا 12,000 سردار تھے، اور ہر سردار کے پاس 1-1 لاکھ کی فوج تھی۔ اب اندازہ کر لیں کتنا بڑا ان کا معاملہ تھا، کہ کتنا بڑی ان کی فوج تھی اور کتنا بڑا ان کا سب کچھ تھا۔ تو وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بڑا تخت ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور حدود کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ سورج کے پجاری تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں سوار کر رکھ دیے۔ یعنی یہ اس کی وضاحت پچھلی دفعہ بھی میں نے کی تھی کہ ہر برے آدمی کو شیطان بتاتا کہ نہیں تو بڑا اچھا کام کر رہا۔ اب یہ جو ہے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو اب شیطان نے ان کو یہ سمجھایا ہوگا کہ یہ سورج جو ہے، سورج دیوتا، بس اسی سے سب کچھ ملتا ہے، یہ سورج نہ ہو تو زمین پہ کوئی گھاس نہیں اگتی، کوئی پھل پھول نہیں اگتے، زمین پہ روشنی نہیں ہوتی، تو یہ سورج دیوتا جو ہے بڑے کام کا ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو شیطان اس قسم کی باتیں دل میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہندوؤں کے دل میں ڈالا ہوا کہ گائے ہوئے 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 بہت اونچی چیز ہے گائے، شیطان نے ان کے دل میں ڈالا ہوا کہ اس کے اوپر تو زمین قائم ہے، اس کے سینگوں پہ زمین کھڑی ہے، گائے کی وجہ سے دودھ ملتا ہے، گائے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں گائے کی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتہ نہیں ہے، یہ سورج کی پوجا کرنے والوں کو، یہ گائے کی پوجا کرنے والوں کو،
کہ بھائی جو چیز تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی وہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتی، ورنہ تو تمہارے بادشاہ کو چاہیے کہ اپنے خادمین کی عبادت کرے، کیونکہ بادشاہ کی سب سے زیادہ خدمت کون کرتے ہیں؟ نہیں بتاؤ گے؟ میرے کو حیا نہ تو بول دو، کون کرتے ہیں بادشاہ کی خدمت؟ خادم کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ خدمت کرنے والے وہی ہوئے نا، تو پھر بادشاہ کو چاہیے ان کی عبادت کرے اور ان کے سامنے بیٹھے سجدے کرے، لیکن بادشاہ تو نہیں کرتا۔ تو وہاں پر تمہاری یہ لاجک کہاں چلی گئی کہ بھئی گائے کو اس لیے خدا مان رہا ہے کہ بہت خدمت کرتی ہے، سورج کو اس لیے خدا مان رہا ہے کہ بہت خدمت کرتا ہے؟ تو خدمت کرنے والا ہی ہے، تو اس کی عبادت کرنے میں لگ گئے ہو، تو تمہارے آفیسروں کو چاہیے اپنے نوکروں کی عبادت کرے، اور تمہارے بادشاہ کو چاہیے کہ اپنی رعایا کی عبادت کرے، تمہارے وزیر اعظم کو چاہیے کہ اپنی جنتا کی عبادت کرے، کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ کو روک لیتا ہے، اور ان کو یہ شیطانی کام میں جو اچھائی نظر آتی ہے تو کہا کہ اس کے شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے سجا دیے، فصدہم عن السبیل، اور ان کو سیدھی راہ سے روک دیا ہے، فہم لا یہتدون، اور وہ راہ نہیں پاتے ہیں۔ بڑی بات ہے۔ اب آیت سجدہ آ رہی ہے تو انشاءاللہ سب سجدہ بھی کریں گے۔ اللہ یسجد اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض وما یعلم وما تخفون وما تعلنون، اور فرمائے کہ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں، اور جانتا ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے کہ جو زمین و آسمان سے ہر چیز کو پیدا کرتا ہے۔ اور یہ آیت ان لوگوں کو بھی، ان صوفیوں کو بھی بلا رہی ہے جو شیطان کے مسخرے بن چکے ہیں اور شیطان کی باتوں میں آ کے اپنے پیروں کو خدا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرشد کو رب سمجھنا یہی رسم عاشقی ہے۔ تو یہ ان شیطانوں کے لیے بھی یہ قرآن کی آیت بلا رہی ہے، ان کو بتا رہی ہے ارے تم اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین سے آسمان سے ہر چیز کو نکالتا ہے اور جانتا ہے ہر چیز کو جو تم چھپاتے ہو، جس کا تم اعلان کرتے ہو۔ الحمدللہ یہ آیت سجدہ بھی ہے، تو انشاءاللہ سب سجدہ بھی کیجئے گا۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اور بے شک اللہ ہی خدا ہے، لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، رب العرش العظیم جو کہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کے تخت کی بات بھی آئی، بلکہ بلقیس کے تخت کی بات بھی آئی، اب رب کے تخت کی بات بھی آ گئی ہے۔ عرش کہتے ہیں عربی زبان میں تخت کو، اور رب کا تخت کیا ہے، رب کا عرش کیا ہے؟ میرے بھائی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے رب کے عرش کا، کہ ملکہ بلقیس کا تو اتنا بڑا تھا اور سلیمان علیہ السلام کا اس سے بھی بڑا تھا۔ سلیمان علیہ السلام تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، لیکن اللہ کا تخت کتنا بڑا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ فرماتا کہ وسیع کرسی السماوات والارض، کہ اس کی کرسی جو ہے زمین و آسمان سے بڑی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ زمین و آسمان، ساتوں زمین و آسمان کی مثال کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسا کہ کسی بہت بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ یہ ساتوں زمین و آسمان جس کو ہم سمجھتے ہیں بہت بہت بڑا ہے، وہ عرش کرسی الہی کے سامنے ایک چھلے کی حیثیت ہے۔ اور پھر جب پوچھا کہ عرش کا کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی مثال عرش اور کرسی کی ہے کہ عرش کی مثال ایک بہت عظیم صحرا ہے اور اس کے اندر ایک چھلا پڑا ہوا، ایک انگوٹھی پڑی ہو، تو وہ انگوٹھی کرسی ہے، اور وہ اتنی بڑی جگہ صحرا جو ہے وہ عرش ہے۔ تو اب یہ اندازہ کر لے کہ اس کا عرش کتنا بڑا ہے۔
اب یہ وہ عرش، یہ گلیکسیز وغیرہ ہے، یہ عرش الہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. سمجھنے کے لیے بات میں بتا رہا ہوں، کیونکہ ہماری جس زمین و آسمان میں ہم رہ رہے ہیں، ٹھیک، سولر سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں، وہ بہت بڑا سولر سسٹم ہے، مگر یہ سولر سسٹم ایسے ہمارے جیسے سولر سسٹم جس میں سورج بھی اور بڑے بڑے سیارے بھی ہوں، تو اس ہماری گلیکسی میں ریت کے ذرات کی طرح بکھرے ہوئے ہیں. ہماری گلیکسی میں ریت کے ذرات کی طرح بکھرے ہوئے ہیں. اور جس طرح کے ہمارے مقابلے میں ایک جراثیم ہے، جراثیم کتنا چھوٹا ہوتا نظر نہیں آتا، وائرس کتنا چھوٹا ہوتا نظر نہیں آتا. تو اب ہمارا مقابلے میں جراثیموں کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے ہی اللہ نے اتنے بڑے بڑے سیارے بنائے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ سورج ایک وائرس کے برابر بھی نہیں ہے. خود ہماری زمین اور سورج کا مقابلہ کتنا ہے؟ تقریباً سورج 15 لاکھ گنا بڑا ہے ہماری زمین سے. پھر سورج بھی اتنا چھوٹا سا باقی سیاروں کے سامنے، تو اب اندازہ کر لیجئے کہ رب کی کتنی بڑی جگہ ہے. تو اب یہ پوری گلیکسی کتنی بڑی ہے جس میں ہم رہتے ہیں صرف. اور یہ گلیکسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یا کوئی سواری بہت اسپیڈ سے چلے، آج کل ہماری اسپیڈ کتنی ہوتی ہے گاڑیوں کی، جہاز کی کتنی ہوتی ہے؟ 800 1000، ٹھیک ہے نا. لیکن سب سے زیادہ رفتار جو ہے وہ لائٹ کی ہے. اور کتنی تیز رفتار ہے؟ لائٹ 1 سیکنڈ میں 1086 میل طے کر لیتی ہے، یا 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں طے کر لیتی ہے. اور 3 لاکھ کلومیٹر کتنا ہوتا؟ یہ دنیا کے 7 چکر لگا لیں اتنی دیر میں، ٹھیک ہے. 3 لاکھ کلومیٹر، کیونکہ دنیا کا جو ریڈیس ہے وہ 24,000 ہے. تو اب اس کے لائٹ جو ہے اس میں 7 چکر لگا لے گی، بلکہ اس سے زیادہ چکر لگا لے گی 1 سیکنڈ میں. تو اگر اتنی تیز رفتار کے ساتھ کوئی سفر کرے اور ہماری گلیکسی میں رہنا چاہے، ہماری گلیکسی سے گزرنا چاہے، تو اس کو 1 لاکھ نوری سال لگیں گے. 1 لاکھ سال اس کو چاہیے ہماری اس گلیکسی سے گزرنے کے لیے. اور یہ صرف ایک گلیکسی کی بات کر رہا ہوں میں، ہم سے اوپر اس سے بڑی بڑی گلیکسی کیا ہیں، اس سے اوپر بڑے بڑے معاملات ہیں. تب عرش، رب کا عرش کہاں؟ یہ ہماری دنیا جو ہے اس آگے والی گلیکسی کے سامنے، ٹھیک ہے. پھر یہ گلیکسیاں مل کر ایک کلسٹر بنتا ہے، اور کلسٹر پھر کتنے کلسٹر پھیلے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہی جانتا ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر اللہ کے تخت کا ذکر کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پر خصوصی کرم فرمائے، فضل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.